آداب ناظرین، خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج ہمارے ساتھ خاص ملاقات میں ایک بہت ہی خاص شخصیت موجود ہیں۔ میں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب۔ مدنی صاحب، خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ان دنوں ملک میں بہت ایسے واقعات ہوئے ہیں جن پر آپ کی توجہ بھی گئی ہے، اور ان کے بارے میں آپ کے خیالات لوگ سننا بھی چاہتے ہیں، جس میں سب سے اہم جو ہے وہ NRC جو آسام کا معاملہ ہے، جو فہرست آئی ہے، اس کو لے کر ہے۔ ہم نے گزشتہ دنوں آپ کے بہت مثبت بیانات اس کے حوالے سے دیکھے ہیں، تو کیا یہ جو NRC کی لسٹ ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمیں محتاط کرتی ہے، یا ابھی بہت امید باقی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی امید باقی ہے، اور چونکہ سپریم کورٹ کی نگرانی کے اندر ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کے لیے جو لوگ وہاں ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے اس وقت بہت سخت بات کی ہے، ان کو ٹائٹ کیا ہے، اور جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر سپریم کورٹ کے اندر گئی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جن لوگوں کے نام نہیں آئے ہیں وہ نام بھی آئیں گے۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے وہ تمام 40 لاکھ لوگ اس میں فہرست میں جگہ پائیں گے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے اندر بہت بھاری اکثریت آ جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو صرف اس نہج پر نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ تنہا مسلم مسئلہ ہے۔ جن لوگوں کے نام نہیں آئے ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد غیر مسلم بنگالیوں کی بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد آدھے کے قریب ہو۔ یعنی اس مسئلے کے اندر یہ سمجھنا کہ یہ تنہا مسلمانوں کو نکالنے کے لیے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ مولانا صاحب، کاؤنٹر کرنے کے لیے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہے، جو ہندو ہیں، ان کو جو 1955 کا جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے، اس میں جو 2016 کی ترمیم ہے، اس سے جو ہے فائدہ پہنچے گا، ان کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ کل کی بات ہے، اس وقت کی بات ابھی نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت کی جو صورت ہے اس کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی تک کی کوئی بات گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تعداد بڑی اچھی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو افسر جہاں بیٹھے ہوئے تھے، جس ذہن کے تھے، یا یہ کہ کام کرنا چاہتا ہے افسر یا نہیں کرنا چاہتا، اور وقت ایک محدود ہے، اس لیے اس نے اپنے نہج کی بنیاد کے اوپر کام کر دیا جو وہ چاہتا ہے۔ اس کے اندر کچھ جگہیں وہ بھی ہیں کہ جن کے اندر بہت بڑی تعداد رہ گئی، جیسے کہ ہوجائی ہے، بنگائی گاؤں ہے، درنگ ہے، اس طریقے کی جگہوں کے اوپر جہاں 33-32% لوگ رہ گئے ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، کہیں 3 لاکھ رہ گئے ہیں، کہیں 3.25 لاکھ لوگ ایک کانسٹیٹنسی کے اندر رہ گئے ہیں۔ لیکن بہت سی جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں 96, 97, 98% ہو چکا ہے، 2% رہ گئے ہیں۔ تو ہمیں اس مسئلے کے اندر یہ سمجھنا چاہیے کہ جس نہج کے اوپر چونکہ ہو تو رہی ہے نگرانی میں سپریم کورٹ کی، سپریم کورٹ نے جس طرح ان 2 ذمہ داروں کو جمعیت علماء نے جو سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، جو ابھی 4 دن پہلے تاریخ کی، انہوں نے تنبیہ کی ہے، انہوں نے تنبیہ کی، اس تنبیہ کا اثر ان 2 پر جو پڑا ہے وہ تو پڑا ہی ہے، لیکن اپنے اپنے سرکل میں جہاں جہاں کام کرنے والے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ خیر نہیں ہے، سپریم کورٹ کے تیور خراب ہے۔ پھر آپ اس چیز کو بھی دیکھیے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، سپریم کورٹ نے ان لوگوں کو بیانات کو لے کر تنبیہ کی ہے یا اس پورے پروسیس کو لے کر تنبیہ کی ہے؟ اس نے تو اپنے تیور دکھلائے ہیں بس، اور یہ کہا ہے کہ اس کے اندر جاؤ، جا کر کے کام کرو، تو اس سے بڑا فائدہ ہم ہو رہا ہے، ہمیں بھی، وہاں کے غیر مسلموں کو بھی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پھر ادھر آپ یہ دیکھیں کہ جو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے سب نے مل کر کے ابھی صدر جمہوریہ کو جو میمورنڈم دیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ آپ اس کے اندر دخل دیں۔ تو یہ تمام کی تمام صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں
نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر تو آسام میں ببال کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں کھڑا ہوا۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی مثبت آسام سے خبر آئی ہے، جس آسام نے نیلی جیسا ایک بہت بڑا نام دیکھا تھا، جی جی جی، تو اس میں اگر وہاں کے لوگ بہت اس کو مثبت طور پہ لے رہے ہیں اور وہاں بالکل الجھن نہیں ہے، اور پرفل مہنتا جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں وہ تک جو ہیں اس کے خلاف نکل کر آئے۔ تو ہمیں بڑی توقعات ہیں اس سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے ہندو اور مسلمان دونوں کو راحت ملے گی اس مسئلے کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس کا خیر مقدم کیا ہے، یعنی جو ہوم منسٹر نے جو بات کہی ہے، ہم ایک ذمہ دار ہیں، اگرچہ ہم یعنی بی جے پی اور آر ایس ایس کی پالیسی سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر جو ان کا بیان آیا ہے، ہم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اگر اس طریقے پر لوگوں کی شکایتوں کو دور کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کسی کا حق مارا نہیں جائے گا، تو ہمیں اور تو کسی چیز کی طلب تو نہیں۔ جس طرح کا پروسیس چل رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ 31 دسمبر تک یہ جو 40 لاکھ ہیں ان کی بھی شناخت کا کام پورا ہو سکتا ہے، یا آپ اس کو تاریخ آگے بڑھوانا چاہیں گے؟ یہ تو ہم وقت کے اوپر بتائیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے پر کام ہو رہا ہے، ہمیں یہ توقع ہے کہ یہ تعداد آخر تک پہنچے گی اور اچھے نتیجے کے ساتھ پہنچے گی۔ اچھا مولانا صاحب، اس میں ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر مغربی بنگال سے جو بیٹیاں بیاہ کر آئی تھیں ان کے نام تک غائب ہیں، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ریاستوں میں جہاں پر جو دستاویز بھیجے گئے تھے کہ آپ ان کو پرکھ کر بتائیں کہ یہ صحیح ہیں غلط ہیں، ان ریاستوں نے بھی کہیں نہ کہیں کوتاہی برتی ہے، اس میں مغربی بنگال بھی شامل ہے۔ نہیں، کوتاہی جو برتی گئی ہے وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کوتاہی کی ہے۔ دیکھیے، اس مسئلے کو یوں سمجھیے کہ آسام میں یہ مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے جی، یہ مسئلہ تقریباً 60 سال سے چل رہا ہے وہاں۔ اس کے اندر کوئی پارٹی دخیل نہیں، علاوہ جمعیت علماء کی۔ یہی بنیاد ہے کہ ایک آفیشیل چیز تھی کہ وہ لسٹ جو ووٹر لسٹ تھی، کہیں کوئی گورنمنٹ کسی کو نہیں دیتی، لیکن آسام گورنمنٹ نے جمعیت علماء کو وہ مکمل لسٹ دی تھی جو ہمارے دفتر میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ 60 سال میں یعنی دیمک اسے کھا گئی، آج وہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اب بھی اس کے باقیات موجود ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ 60 سال سے چل رہا تھا، اس لیے میں مسلمانوں کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ہر مسلمان چاہے وہ کہیں بھی ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مجھے اپنے لیے سرٹیفکیٹ جو میرے پاس موجود ہیں، مجھے ان کو ہر وقت محفوظ رکھنا چاہیے، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس لیے چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، جنگل کا رہنے والا ہے، وہ 60 سال سے اس قدر و کاوش میں لگا ہوا تھا کہ میں کہیں چوٹ نہ کھا جاؤں۔ چلیے اس پر مولانا صاحب ہم بات کریں گے، یہ این آر سی پر ہی ہم بات چیت جاری رکھیں گے۔ لوٹ کر آتے ہیں مختصر وقفے کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کے بعد کیا ہونا چاہیے، اس مختصر وقفے کے بعد۔ خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید ارشد مدنی صاحب، اور ہم ان سے این آر سی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس وقت۔ مولانا صاحب، آپ نے ایک میمورنڈم بھی دیا ہے، اس میں کچھ پوائنٹس ہیں اس قسم کے کہ جیسے ڈی این اے وغیرہ بھی ٹیسٹ کروایا جائے، کیونکہ یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک خاندان میں بچوں کا تو آ گیا، ماں جو ہیں اس میں دور ہو گئی ہیں، کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہیں، تو کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ، اور آپ کے پوائنٹس کیا کیا ہیں؟ ہاں، وہ مختلف پوائنٹ ہیں، وہ تو لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ یہ میری بات ہوئی ڈھوبری کے علاقے کے اندر کہ ماں باپ کے ہیں لیکن اولاد کے نام نہیں ہیں۔ تو اب یہاں ہم اس کو کس طریقے کے اوپر لے سکتے ہیں، ہمیں اس تمام وسائل کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو اس چیز کو بھی دیکھیے کہ ان کے خون اگر آپس میں ملتے ہیں تو بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ کورٹ ان کو تسلیم کرتا ہے، اس سلسلے کے اندر یہاں بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کا نام رہنا نہیں چاہیے، اگر کوئی ہندوستان کا باشندہ نہیں ہے بالکل آپ جائیں، ہم نہیں اس کے سلسلے میں کچھ کہتے، لیکن آپ نے اپنے قانون کے اعتبار سے جو بنیاد سن 71 کی بنائی ہے، اور راجیو گاندھی
اور یہاں کی جتنی بھی پارٹیاں تھیں ریکارڈ میں سب نے مل کر کے سن 86 کے اندر ایک طے کر دیا کہ آسام کے اندر نیشنلٹی کی بنیاد 51 نہیں سن 71 ہوگی. بالکل صحیح ہے. آپ کو کسی آدمی کو چھوڑنا نہیں چاہیے جو سن 71 کے بعد آئے ہیں. اس سلسلے کے اندر ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان، اور جو غیر ملکی ہے اس کو واپس جانا چاہیے. ہمیں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا ہے. لیکن یہ تو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جو ہندوستانی ہی کا رہنے والا ہے، اس کے باپ دادا ہندوستان میں رہ رہے ہیں، آپ اس کو یہ کہہ دیں آنند فانند کہ تم ہندوستانی نہیں ہو. یہ ناقابل قبول ہے. جمعیت علماء جہاں تک لڑ سکتی ہے لڑتی رہی ہے، آئندہ کل بھی لڑے گی. ہم نے کہیں یہ بیان بھی پڑھا تھا کہ جو جن ریاستوں کو بھیجے گئے تھے دستاویزات، اس میں سے صرف 50% جو ہیں 50% کا ہی جواب آیا ہے. تو کیا وہ تعداد بہت کوئی نئے طریقے، اب وہ 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ کا ہی آیا ہے. ہاں تو ہم اس سلسلے کے اندر پھر رجوع کرنے کے لیے کہیں. اب وہ اس میں یہ بھی ہم نے کہیں ان کا ہی کوارڈینیٹر کا ہی پڑھا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم کسی دوسرے طریقے سے اب ان کا انتظار نہیں کریں گے، ہم اس کو کنفرم کرنے کی مطلب یہ کہ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ہو جائیں گی. جو ہمارے پاس وقت ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ضرور ہو جائیں گی. اس کے اندر اس میں کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے. سیاست کا ہمیں خطرہ تھا، لیکن اس وقت کی صورتحال ایسی ہے اور پورا ملک اس کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، ساری پارٹیاں اس کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں، پھر سپریم کورٹ اس کے لیے کھڑا ہو گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست اگر کوئی کرے گا بھی تو منہ کی کھائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اگر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تندہی کے ساتھ اور یعنی دل کی گہرائیوں سے کسی مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے تو یہ حل ہو جائے گا. آپ کو نہیں لگا کہ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان اس کا پورا کریڈٹ لینے کے لیے بھی ایک ہول سی لگی؟ نہیں، بی جے پی کو کریڈٹ کیا لے گی؟ بی جے پی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان چونکہ اس کے لیے تیار تھا اور مسلمان کے پاس میں کہتا ہوں 98-99% مسلمانوں کے پاس کاغذات ہیں. اس لیے اگر ان کاغذات کے اوپر صحیح طریقے پر گورنمنٹ کے کرمچاری چلیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب چلیں گے، تو انشاءاللہ اس مسئلے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی. اور میں نہیں مانتا ہوں، میں کیا نہیں مانتا ہوں، گوگوئی جو پہلے چیف منسٹر تھے وہ نہیں مانتے کہ اس صوبے کے اندر کوئی غیر ملکی یعنی سن 71 کے بعد لوگ آئے ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں. میں بھی یہی بات کہتا ہوں. اس معاملے میں ممتا بنرجی جو ہے ترنمول کانگریس کی صدر، انہوں نے بہت ہی فعال رخ اختیار کیا. وہ مجبور ہیں، انہیں کرنا ہی چاہیے. ہم نے اس کی تائید کی ہے اس لیے کہ دیکھیے اس کے اندر جو لوگ آئے ہیں وہ بنگلہ بولنے والے ہی ہیں 100%. اچھا وہ بنگلہ بولنے والے. دوسری ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ آسام کے اندر چائے کے بڑے بڑے باغات ہیں اور ہزاروں کی تعداد کے اندر ہیں. ان کے اندر کام کرنے والی ایک خاص قوم ہے چائے کے باغات کے اندر. وہ سب کے سب 100% بنگالی ہیں اور بنگال سے گئے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، بہت بڑی تعداد مسلمانوں. ہم نے آپ کا بیان پڑھا تھا، اس میں راجستھان کے بھی لوگ ہیں، اتر پردیش کے بھی لوگ ہیں. یہ بہت ہے. پہلے کے آئے ہوئے لوگ بے شمار ہیں. یہ ہگیلا جو ہے یہ خود مدھیہ پردیش کا رہنے والا ہے، جو وہاں رہ رہا ہے وہی معلوم ہی نہیں ہوتے ہیں کہ مدھیہ پردیش کے بھوپال کے رہنے والے ہیں. جو اس طرح وہاں جتنے لوگ رہتے ہیں ان میں بڑی بھاری اکثریت جو آج سیاست کر رہے ہیں وہ بھی باہر کے رہنے والے ہیں. تو اب ممتا بنرجی اگر ان بنگالیوں کی سرپرستی نہیں کریں گی تو بنگال کے اندر مصیبت آ جائے گی. وہ جو خطرہ محسوس کر رہی ہیں کہ سول وار چل جائے گا، یہ واقعی بات یہ ہے کہ سول وار ہو جائے. وہ خطرہ ہے اس بات کا کہ ایسی بے چینی نہ پھیلے کہ اس بے چینی کے نتیجے کے اندر امن و امان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. جو آسام سے لگی ہوئی کچھ ریاستیں ہیں وہاں پر تو انہوں نے ایک طریقے سے داخلے کو لے کر وہاں کے لوگوں نے ہی پورا اسکیننگ شروع کر دی ہے. کون جائے گا امفال وغیرہ میں، چلے گا، اس کے اندر کوئی بات نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں ملک کی دیگر ریاستوں میں بھی ممکن ہے، ہو سکتی ہیں؟ ہر جگہ ہوں گی تو قیامت آئے گی ملک کے اندر. آپ تمل ناڈو میں کر کے تو دیکھیے، ہم جانے سری لنکا کتنے بیٹھے ہوئے ہیں تمل ناڈو کے اندر. ہم نے کہیں کسی بڑی سیاسی پارٹی کے بڑے لیڈر کا بیان بھی سنا تھا کہ مغربی بنگال میں بھی کرنا پڑے گا. کر کے دیکھیے ابال پیدا ہو جائے گا پورے ملک کے اندر.
آپ پر امید ہے کہ 31 یہ جو آپ جو اس میں جو ہے وزیر داخلہ کا جو بیان ہے وہ امید افزا ہے؟ وزیر داخلہ تنہا نہیں، سیاسی تمام پارٹیوں نے مل کر کے جو رخ اختیار کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی بی جے پی کی حکومت اس سلسلے کے اندر ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی۔ ناظرین، یہ وقت مختصر وقفے کا، ہم لوٹ کر آتے ہیں اور اب کچھ ملک کے حالات پر بہت جلدی مولانا صاحب سے بات کریں گے اس مختصر وقفے کے بعد۔ خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب۔ مدنی صاحب، ملک میں جس طرح قسم کے حالات آپ ان دنوں دیکھ رہے ہیں، اور ابھی حال میں ہی 3 طلاق کو لے کے جو قانون میں جو ترمیمات آئی ہیں، تو آپ کیا اس سے متفق ہیں یا آپ پورے قانون سے ہی اتفاق نہیں کرتے؟ دیکھیں، ہم تو اس طرح کی کسی بھی چیز کی تائید نہیں کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانی دی ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ کانگریس کی قربانیاں اس کے سامنے 21 نہیں ہیں، 19 ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ہم آپ کو بتائیں، اور ہم یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ ملک کی آزادی جیسے جیسے قریب آتی رہی، جمعیت علماء نے بار بار کانگریس قیادت سے یہ بات لی ہے، عہد لیا ہے کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ اچھا، اس سیکولر دستور تقسیم ملک کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ مسلمانوں نے اپنا حق لے لیا، لہذا اپنے اس ملک کا دستور سیکولر نہیں، یہ ہندو اسٹیٹ بنے گی۔ جمعیت علماء نے پھر پکڑا اور پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اگر اس کی تقسیم پر دستخط کیے ہیں تو آپ نے کیے ہیں، آپ مجرم ہیں۔ ہماری تو پگڑیاں اچھالی گئیں، ٹوپیاں رو دی گئیں، مگر ہم تو اپنے موقف سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم سے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کیے۔ تو جواہر لال نہرو نے تو ہر میٹنگ میں 1952 میں یہی پوچھتے تھے کہ یہ ملک ہندو راشٹر بنے یا سیکولر وہ بنے۔ ملک سیکولر بنا۔ اچھا، دستور کے اندر وہ دفعات ہیں جن کے اندر ضمانت دی گئی ہے کہ مسلمان کو اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے اور ہر اقلیت کو حق ہے، سبھی کو۔ اب صورتحال بدلنے لگی، ایک طبقہ کھڑا ہوا اور طاقتور ہے جو سب کے لیے یہ بات کہتا ہے کہ ملک کے اندر مذہب پر چلنے کے لیے ایک ہی قانون ہوگا اور سب اقلیتوں کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ہم اس کے خلاف ہیں، جس کا مطلب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ملک کے سیکولر دستور کو آگ لگا کر کے اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی ترمیم کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی مذہبی اقلیت کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ہم اس سلسلے کے اندر بہت واضح طریقے پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فرقہ پرستی ہے، ملک میں انارکی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ آپ اقلیتوں کو بزور و زبردستی اکثریت کے رحم و کرم کے اوپر زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کر لیا کہ گویا کہ آپ اگر گورنمنٹ میں آئے تو آپ نے گورنمنٹ کا ایک مذہب بنا دیا اور سارے رہنے والوں کو اس مذہب کے، حالانکہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے، جنتا میں ہر آدمی اپنے مذہب پر آزاد ہے، لیکن ملک اور قومی سلامتی کے لیے ہر اکثریت اور اقلیت کا فرد مل کر گورنمنٹ کی تائید کرے گا۔ نہیں، یہ حکومت بھی سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتی۔ میں کہتا ہوں جو سب سے پہلی تصویر جس کو پیش کیا تھا وہ یہی تھی، لیکن اس میں رنگ تو نہیں بھرا جا سکا۔ رنگ بھرا نہ جاتا یہ الگ بات ہے، اس کے خلاف طلاق کے سلسلے کے اندر یہ چیز آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، سوچی جا رہی ہے، اور ملک کی بنیادی شخصیتیں اس کو لے کر کے چل رہی ہیں کہ کل آنے والی ایسی ہوگی کہ جس کے اندر تم کو اپنی مذہبی اقلیت میں جو تشخص اور تعین اپنی مذہبی علامت کے ساتھ تم ملک کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے عید قریب آ رہی ہے، بقرعید عید الاضحیٰ، تو قربانی کا ایک سلسلہ رہتا ہے اس سلسلے میں، اور جس طرح کے ماحول موب لنچنگ وغیرہ ہم جانوروں کو لے کے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے مسلمانوں کے لیے؟ پیغام آنے والا ہے قریب۔ ہم نے پچھلے سال بھی ایک اشتہار دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس سلسلے کے اندر بہت محتاط رہنا چاہیے۔
یہ ان کا حق ہے اور اس حق کو گورنمنٹ تسلیم کرتی ہے، ہمارا دستور تسلیم کرتا ہے، آپ قربانی کریں، لیکن گورنمنٹ کی مخالفت کے اندر قربانی نہ کریں۔ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اسلام قوانین کے دائرے میں رہ کر جب اسلام نے ایک بدل دیا ہے ہمیں، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں؟ جمعیت علماء نے پہلے دن جب یہ ملک آزاد ہوا تھا اسی وقت یہ بات ورکنگ کمیٹی کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس تجویز کو پیش کیا تھا کہ گائے کی قربانی کو مسلمان کو رضاکارانہ طور کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ملک کے حالات ایسے نہیں تھے اس وقت کہ یہ کر دیا جاتا، لیکن ہم نے یہ تو اعلان نہیں کیا کہ رضاکارانہ طور کے، لیکن ہم نے فیلڈ کے اندر کام کیا، اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے مسلمان کو اس کے لیے تیار کیا کہ اس کے بدل کو اختیار کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ شمالی ہندوستان کے اندر ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ ہندوستان کے مشرقی ادرا کے صوبوں کے اندر، بنگال میں، آسام میں یا منی پور کے اندر ہم کامیاب نہیں ہوئے، جنوبی ہند کے اندر، اس لیے کہ وہاں تنہا مسلمان کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں تو مسلمان سے زیادہ ہندو کھاتا ہے، اس لیے ہم وہاں کامیاب نہیں۔ شمالی ہندوستان میں جمعیت علماء کامیاب ہو گئی۔ اب کہیں قربانی گائے کی ہوتی ہو، یہ چیز نہیں کوئی چوری چھپے کر لے، تو وہ کون سا جرم ہے جو ہندوستانی نہیں کرتا چوری چھپے؟ ہم اس کو بھی برا سمجھتے ہیں، ہم اس کی تائید نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس کو سزا ملنی چاہیے اگر وہ قانون کی مخالفت اگر وہ قانون نہیں، قانون کی مخالفت، اور اگر قانون نہیں بھی ہے لیکن دوسرے لوگوں کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے مذہبی جذبات کو ٹھیس لگتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقتی اگر اس کا کوئی بدل نہیں ہے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بھئی ہمیں مسلمان بن کر کے رہنا ہے، لیکن مسلمانی کا دار و مدار تو گائے کو ذبح کرنے کے اوپر نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ جب ایک اسلام نے خود آپ کو اس کے اندر کشادگی دی ہے، آپ یہ نہیں کر رہی، یہ کر لیے، تو کیا مصیبت ہے میرے اوپر کہ میں ادھر جاؤں؟ آپ کا اخلاق ہے، آپ کے اخلاص اور کے اعمال ہیں۔ جمعیت علماء اس کے لیے تیار ہے، اور پچھلے سال بھی ہماری 1-2 دن کے اندر ہی یہ ہم اخبارات کے اندر اس کو دیں گے اور مسلمان کو سمجھائیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس چیز کو سمجھے گا اور سمجھ کر کسی کو شکایت کا موقع۔ آخری سوال ہے مولانا صاحب، 2019 کے عام انتخابات قریب ہوئے، لوگ وزیر اعظم کی بہت باتیں کرتے ہیں، کون وزیر اعظم ہوگا، کون چہرہ ہوگا۔ آپ کا سیاسی اور سماجی تجربہ بھی بہت ہے، دینی تجربہ بھی بہت ہے، آپ پرانے لوگوں کے ساتھ بھی رہے ہیں اور آپ نئی دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے تجربے کے حساب سے کون جو ہے وہ اس مسند پر اپوزیشن کی طرف سے اوپر آنا چاہیے، یا انتخابات کے بعد ہی نام کہہ رہے ہیں؟ میں تو دیکھیے دنیا کے حالات کو دیکھ کر میں اس جگہ ہوں کہ اگر ملک کسی بھی ایسی سیاسی جماعت کے ہاتھ میں آئے گا جس کو ملک چلانے کا تجربہ نہیں ہے، تو ملک بربادی کی طرف چلے گا۔ آپ کے مطابق تجربہ ملک چلانے کی تو کانگریس کو ہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے، دیکھیے ملک کے دنیا کے اندر کانگریس پچھلے 2 موقع ایسے آئے جس میں کانگریس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ تیلگو دیشم پارٹی کا جو وہ لے کر آئے تھے اعتماد کا، وہ اس میں کانگریس نشانہ بن گئی، اور ابھی گزشتہ دنوں جو ہے ڈپٹی چیئرمین راجیہ سبھا میں بھی نشانہ بن گئی۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کانگریس اپنے کیے کو بھگت رہی ہے۔ میں اس چیز کے اوپر نہیں جاتا، اس لیے کہ یہ اس کا موقع نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے دنیا کو دیکھیے، عراق کے اندر صدام کو پھانسی دی، جو لوگ آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ عراق سے کہ صدام کے مقابلے میں زیادہ اپنے دل کے اندر جگہ رکھتے ہوں، مخلص ہوں، لیکن تجربہ نہیں تھا، ملک تباہ ہو گیا۔ لیبیا میں قذافی کو آپ نے قتل کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بعد میں آ کر کے بیٹھے ہیں وہ لوگ قذافی کے مقابلے میں لیبیا سے زیادہ محبت اور تعلق رکھتے ہوں، لیکن ان کے پاس تجربہ نہیں تھا، برباد ہو گیا۔ ہمارے اس ملک کے اندر جہاں اکثریت اور اقلیت اور کتنے صوبے ہیں، اگر کوئی بھی شخص آ کر کے بیٹھے گا اور اس کے پاس تجربہ نہیں ہوگا تو ملک کے لیے تباہی کا سبب ہوگا۔ یوم آزادی آ رہا ہے، 15 اگست کے لیے کوئی پیغام ملک کے لیے اور میرا چاہنے والوں کے لیے؟ سب کے لیے یہ ہے کہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس ملک کے اندر ہر ایک کے ساتھ مل جل کر پیار و محبت کے ساتھ
رہنا چاہیے، اور ملک کے وہ فنکشن جو در حقیقت ہمارے سب کے فنکشن ہیں، جس کے اندر ملک کو آزاد کرنے میں ہمارے بزرگوں نے، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے لمبے زمانے تک قربانیاں دی ہیں اور 500 کے تختوں کو چوما ہے، کوئی دوسری چاہے وہ اکثریت کے لوگ ہوں چاہے اقلیت کے، انہوں نے اس کردار کو پیش نہیں کیا ہے۔ تو کیا بنیاد ہے کہ ہم یوم آزادی کے اندر اس ملک کے حصے دار نہ بنیں؟ ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، یہ ہمارے ملک کا حصہ، ہم اس ملک کے بھی، یہ ہمیشہ سے ہمارا ملک ہے، ہم تو ہزاروں سال کیا ہمیشہ سے اسی ملک میں رہتے ہیں، غلامی کی زنجیریں اور طوق ہماری گردن کے اندر پڑا ہوا تھا، ہم نے بڑی قربانیاں دے کر کے اس طوق کو اپنے گلے سے نکالا ہے، ملک آزاد ہے۔ آج جو لوگ کام کر رہے ہیں یعنی اقلیت کے خلاف، ہم ان کو مجرم سمجھتے ہیں، ہم اپنے ملک کا غدار سمجھتے ہیں ان کو، لیکن ملک کی آزادی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کے اندر شریک ہونا، آج نہیں کل نہیں پرسوں، جو آج ہو رہا ہے انہیں عقل آئے گی اور اپنے کیے پر پچھتائیں گے، ورنہ ملک نہیں زندہ رہ سکتا۔ اسی آپ کے خیالات کے ساتھ تو بہت اچھی بات کی ہے کہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کا ملک ہے، اور ملک کی آزادی کو بچائے رکھنا، سنبھالے رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔